پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حافظ صاحب، جیسے بریک سے پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے موجودہ حکومت کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز حکومت جو آپ ایک تاثر دے رہے ہیں، تو آپ کے مطابق شہباز حکومت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے؟ بالکل کمپرومائز ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ موجودہ حکومت بھی کمپرومائز ہے، صوبوں میں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ کمپرومائز ہے۔ آپ مجھے بتائیے دو چیزیں، ایک ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے لیے دو چیزوں کا مضبوط ہونا اور مستحکم ہونا ضروری ہے، پھر ریاست خود بخود مستحکم اور مضبوط ہوگی اور محفوظ ہوگی۔ ایک سیکورٹی کے حوالے سے ریاست کو مضبوط ہونا چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، معیشت، آپ کے مالی حیثیت مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کی امن و امان آپ خود دیکھیے خیبر و پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اور آپ کے معاشی حالت آپ دیکھیے۔ اب ہم یہ دونوں کو کس طرح کے فیصلے کال کرتے ہیں؟ امن و امان اور سیکورٹی کے حوالے سے فیصلے کال کرتے ہیں ایپیکس کمیٹی، اور معاشی حوالے سے فیصلے کال کرتے ہیں SIFC۔ بس اب SIFC اور ایپیکس کمیٹی نہ قانونی کور ہے اس کے لیے، نہ کوئی آئینی کور ہے اس کی، نہ قانونی کوئی حیثیت ہے نہ آئینی، تو پھر حکومت کہاں ہے؟ کیبنٹ کہاں ہے؟ پارلیمنٹ کہاں ہے جب یہ دو کمیٹیاں فیصلے کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب، اب جو خیبر پختونخوا کے اندر کچھ ہو رہا ہے، جو CM صاحب کے بیانات آ رہے ہیں سر، JUIF کہاں کھڑی ہے؟ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو ایک CM صاحب آپریشن کے حوالے سے اپنا موقف دے رہے ہیں؟ نہیں، میں ایک بات عرض کر لوں۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے، انہوں نے کبھی بھی مسلح قوت استعمال کرنے کے ساتھ کبھی بھی اتفاق نہیں کیا، بلکہ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے، پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ درجنوں آپریشن ہوئے باجوڑ اور وزیرستان میں، مومن سے لے کر کورم سے لے کر باجوڑ تک، یہ دہشت گرد دن بدن بڑھ کیوں رہے ہیں؟ یہ دہشت گردوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کون دہشت گرد ہے؟ وہ 40,000 جو افغانستان سے لے کے آئے، تو جس نے سہولت کاری کی افغانستان سے لے کے آئے اس کو سزا ملی، اس کی جواب طلبی ہوئی۔ بلوچستان میں بات کی جاتی ہے 1500 دہشت گردوں کی، لیکن 48 سے لے کر آج تک، بالخصوص 2006 نواب اکبر بگٹی کی سانحے سے لے کر آج تک، یہ دہشت گرد جو آپ کہتے ہیں مسلح قوتیں، اس میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا ہے؟ پھر یہ دہشت گردی، یہ توپک ماری، یہ جو توپک سالاری ہے، بندوق سالاری، یہ صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیوں ہے؟ بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا، حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ نقوی صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک SHO کی مار ہیں، اور اب یہ جو فیصلہ آیا ہے حال ہی میں کہ زائرین پر پابندی کے حوالے سے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ میں سمجھ گیا، میں گورمانی صاحب میں سمجھ گیا۔ دیکھیں، یہی تو ہماری بے حسی ہے، یہی تو غیر سنجیدگی ہے۔ ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں، ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے ہیں، اور وہاں ہم عیاشیاں کرتے ہیں، اور بلوچستان میں کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس آپ داڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک SHO کی مار ہے۔ آپ کچے کے ڈاکوؤں کو ختم نہ کر سکے، اب آپ بلوچستان میں اس قسم کی غیر سنجیدہ بیان دیتے ہیں کہ یہ ایک SHO کی مار ہے۔ تو اگر ایک SHO کی مار ہے تو کتنے SHO قربان ہوئے اس جنگ میں؟ لیکن وہی 1500 دہشت گرد ہے۔ 20 سال سے آپ کہتے ہیں، مشرف کہا کرتا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ 3 سردار ہے، سردار عطا اللہ خان مہنگل، نواب خیر بخش مری، نواب اکبر خان بگٹی، تینوں نہیں ہے اب اس دنیا میں، اللہ تینوں کی مغفرت کرے۔ تو پھر کیوں بلوچستان جل رہا ہے؟ اور ایک بات میں آپ کو عرض کر لوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، آپ کے خیال میں یہ ہے کہ ہم ان خوبصورت کاسمیٹک بیانات سے لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے؟ اب وہ مطمئن ہو جائیں گے؟ نہیں، لوگ باشعور ہو چکے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے اندر کا بھی اور باہر کا بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے۔ جب آپ انڈائریکٹ بلوچستان کی وسائل اور معدنیات اور خیبر پختونخوا کی وسائل اور معدنی ذخائر انڈائریکٹ آپ بیرونی دنیا کے ہاتھوں میں بیچتے ہیں، اور آپ کی حیثیت چوکیدار کی ہوگی، تو پھر یہ سلسلے تو ہوں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس سے تو قوم اور ریاست کے درمیان نفرت پیدا ہوگی۔ تو حافظ صاحب، یہ جو پھر امریکہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے منرلز کے حوالے سے، تو آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟
ہم نے مخالفت کیا ہے، ہم مخالفت کرتے ہیں، اس کا ببانگ دہل کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ باہر سے کمپنی مت لے کے آؤ۔ دیکھیے، جب آپ معاہدے کرتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ ان ذخائر کو آپ اپنی قوم اور ملک کے لیے اور اس کے مفاد کے لیے استعمال کر سکے، ضرور آپ نے باہر کی کسی کمپنی سے ساتھ مل کے آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمیں مارنا ضروری ہے؟ قوم کو اعتماد میں لینا نہیں ہے ضروری؟ بلوچستان کے بلوچ اور پشتون کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا اور پاٹا وزیرستان کے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ جو 80,000 لوگ لقمہ اجل بنے، اس کو اعتماد میں لانا ضروری نہیں ہے؟ کون سا آسمان گرے گا ہے؟ اس کو اعتماد ملے پھر آگے فیصلے کرے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔